اچھا میں آؤں گا، میں دوبارہ کاروبار کے اوپر آتے، دھندے پر آتے ہیں. ٹیکسٹائل کی ہم نے کچھ بات کی تھی، کاٹن کی بات کی تھی، وہ KCA کے اوپر ہماری زیادہ بات ہو گئی. ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک طرح سے پیٹرنائز بھی کیا جاتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو. ظاہر ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ انڈسٹری تو یہی ہے واحد ہماری، واحد سے مراد کے غالب جو اس کا وہ ہے زور اسی پہ چلتا ہے ہمارا. کیا اس کے حوالے سے بھی بہت شکایتیں یہ کہ جناب مطلب ہے ساری پروسیڈز نہیں لے کر آتے پاکستان. کس حد تک یہ کرٹیسزم جو ہے درست کرٹیسزم ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی بہت سارے سلسلے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کی رعایتیں ہیں اس سے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ ناجائز فائدہ اٹھانے سے جو صحیح کاروبار کرنے والے ہیں وہ پھر ہرٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو شکایت آتی ہے فیڈریشن اور چیمبرز اور ایسوسیشنز کے تھرو وہ وہی ہوتی ہے. لیکن اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھی جو کاروباری ادارے ہیں وہ اس میں کیا مینیپولیشن کرتے ہیں. آج اگر آپ سیل ٹیکس کی بات کرتے ہیں، کاٹن کی بات کرتے ہیں، کاٹن پہ سیل ٹیکس کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی 4 ملین پہ ہم آ گئے تو شاید 1.5 سے 2 ملین یا 3 ملین جو ہے وہ ہماری گول کاٹن ہوتی ہے جس پہ کوئی سیل ٹیکس نہیں ہوتا، جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. گول کاٹن کی ہوتی ہے؟ گول کاٹن سے کاٹن کا وہ تو مراد گول ہی ہوتی، کاٹن کا وہ تو گول ہی ہوتا بالکل، ہے میرے خیال اور میں. اس کو گول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر سیل ٹیکس کی ہوتی ہے اور بغیر سیل ٹیکس سے بازار میں بکتی ہے. گول مال ہے، گول مال کہتے ہیں. اچھا. خریدنے والے بھی جو ہیں وہ ہمارے کاروباری ادارے کے لوگ ہیں، اس کو آگے پروسیس کر کے اسپننگ کر کے یان بنانے والے بھی ہمارے لوگ ہیں. پھر وہ یان بھی گول بیچتے ہیں اور اس کے بعد کپڑا بھی اس کا گول بیچتے ہیں. ٹیکس ایویژن ہوتا ہے وہ 100% ٹیکس تو ایویژن کیسے ہوتا بچتے ہے. کیسے ہیں وہ، مطلب کیا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے وہ؟ دیکھیں طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم تمام اسپننگ یونٹس پہ جو ہے وہ اپنے کیمرے لگائیں گے. گیٹ پہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک، کہاں گئے وہ کیمرے؟ کہاں آپ کمپرومائز ہوئے یا انہوں نے آپ کو کمپرومائز کر دیا؟ دیکھیں میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ جو ریگولر اور اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو ہرٹ کرتی ہے. آج آپ نے EFS کی اسکیم لے کر آئے، اس EFS کی اسکیم کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھتا رہا اور آج بھی کچھ اٹھ رہا ہے. اس میں اصلاحات ہو گئیں، کم ہو گیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پان والا بھی جو ہے وہ EFS کے تحت یان منگوا رہا تھا. وہ بھائی کس لیے منگوا رہے تھے؟ آج بغیر ڈیوٹی کے بغیر سیل ٹیکس سے آپ وہ یان منگواتے تھے. وہ یان کبھی بھی ری ایکسپورٹ نہیں ہوتا تھا کپڑا بن کے اس کی جانے میں. ہوتا ہوگا اگر 100 کلو مال آیا ہے تو شاید 10 کلو ایکسپورٹ ہوتا تھا، باقی ڈومیسٹک 90 مارکیٹ کلو میں جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں بکتا تھا. اور لوکل مارکیٹ میں پھر پاکستان سب سے اچھا کپڑا پروڈیوس کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے لوکل مارکیٹ میں شرٹنگ کا، جس میں قمیص شلوار باقی چیزیں ہیں. تو وہ کہاں سے کر رہے تھے؟ کیا 120 کاؤنٹ کا یا 100 کاؤنٹ کا یا 80 کاؤنٹ کا کپڑا اتنی بڑی تعداد میں ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ آپ انوائس پہ کچھ بھی لکھ دیں، آپ کچھ بھی مینیپولیشن کر لیں، لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہوتا. ہمارے لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں، ہمارے لوگ ہی جو ہے وہ غلط کرتے ہیں. آپ جیسے لوگ جب اس کو اتنا کینڈیڈ طریقے سے بیان کر رہے ہیں تو کیا ہمارے اتھارٹیز کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے؟ جی سب کو پتہ ہے، یہ سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کیا ہر اچھا، مہینے آنکھ بند کرنے میں کچھ فائدہ ہوتا ہے تو کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کیا کرتے. ہر مہینے ایسے ہی نہیں کرتے آنکھ بند. کیا ہر مہینے اپٹما EFS کے تحت جو امپورٹ ہوتی تھی اس کے فگرز ریلیز نہیں کرتا تھا؟ ہر مہینے ان کے فگرز آتے تھے. اپٹما اس میں سب سے زیادہ شور مچا رہی تھی، اور بالکل صحیح مچا رہی تھی کہ یہ ہر مہینے یہ فگر آ رہے ہیں کہ فلاں کمپنی نے اتنا یان منگوایا، تو کیا اتنا یان پھر اس نے ایکسپورٹ کیا کپڑے کی شکل میں؟ نہیں کیا. اگر کیا بھی تو اس میں اگر 20 کاؤنٹ کا کپڑا 20 کاؤنٹ کا یان استعمال ہوا ہے اور 80 کاؤنٹ اس میں لکھ دیا گیا ہے انوائسز میں، تو کیا پھر کسٹم کی سٹیج پہ وہ چیک ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ ساری چین ملی بھگت کس سے چلتی ہے، اور اس ملی بھگت سے ہی جو ہے وہ یہ کاروباری بھی بدنام ہوتا ہے، اور جو ریگولر اور اچھا کام کرنے والے ہیں ان کا کاروبار ہٹ ہوتا ہے، وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تناسب کیا ہے یہ جو گول مال کرتے ہیں اور جو سیدھا مال کرتے ہیں، کہ کون کتنے پرسنٹ ہے؟ سیدھی بات ہے، اقلیت میں کون ہے اور اکثریت میں کون؟ سیدھی بات ہے، اگر 4 ملین کی بیل کا ہم ایسٹیمیٹ دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ 2 سے 2.5 ملین جو ہے وہ گول مال میں آتا ہے، تو پرسنٹیج آپ کے سامنے آ گئے. وہی مال آگے بکتا ہے، چاہے وہ 55% جو ہے 50%. اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ ارباب اختیار سو رہے ہیں، انہوں نے انڈسٹری کی پروٹیکشن کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور پھر اگر جب ہم جا کے شور مچاتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، تو بالکل صحیح شور مچاتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. جو اسپننگ یونٹس بند ہو رہے ہیں اس کی بھی سب سے بڑی وجہ ہے. آج ایسے بھی یونٹس موجود ہیں جو 10 سینٹ 15 سینٹ میں کپڑا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یان ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ٹاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں، فیبرک دوسری قسم کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں.
میں نہیں کمپیٹ کر سکتا. میں اس لیے کمپیٹ نہیں کر سکتا کہ میں گول مال میں کام نہیں کرتا. وہ گول مال میں کام کرتا ہے اور وہ کمپیٹ کر رہا ہے. فائدہ کس کو پہنچا رہا ہے اور نقصان کس کو پہنچا رہا ہے؟ فائدہ فورن بائرس کو پہنچ رہا ہے کہ پاکستان سے سستا مال مل رہا ہے, بےحد سستا مال مل رہا ہے, دنیا سے سستا مل رہا ہے. جو دنیا میں $1 کا مال ہے وہ 90 سینٹ 88 سینٹ 85 سینٹ میں وہ بیچ رہے ہیں. اور اس کے بعد گورنمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ اس کی ڈیوٹیاں چوری ہو رہی ہیں, اس کی اور اپنا ٹیکسز چوری ہو رہے ہیں اور سلسلے اور جو چوری ہو رہے فیئر ہیں. طریقے سے بیچارہ کام کرے اس کو نقصان پہنچے. جیبیں کس کی گرم ہو رہی ہیں؟ جیبیں جو ہے وہ ایکسپورٹر کی گرم ہو رہی ہیں, جیبیں جو ہیں وہ امپورٹر کی گرم ہو رہی ہیں, اور آگ بند کرنے والوں. جیبیں جو ہیں وہ آگ بند کرنے والوں کی گرم ہو رہی ہیں. آگ بند کرنے کے فائدے ہمیں تو نہیں پتہ تھا اس کا بھی. آگ دیکھیں ہم کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں, سمجھتے تھے جو ہم سوتا کس ہے وہ نظام کی کھوتا ہے. بات کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ سارے مفروضے ہیں, لیکن یہاں پر اگر آوے کا آوے بگڑا ہوا ہو, لوگ اگر اس بڑی تعداد میں یہ کام کر رہے ہوں اور گورنمنٹ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوں, اور جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ پھر کمپیٹ نہیں کر سکتے, اور وہی لوگ صحیح معنی میں شور مچاتے ہیں. جب شروع میں آپ نے بات کی کہ یہ سب شور مچا رہے ہیں, کاروبار ختم ہو گیا ہے, تو یہ کاروبار اس طریقے سے ختم ہوا ہے. کاروبار دوسرے طریقوں سے لوگوں کا چل رہا ہے. بدعنوانی غالب ہے, اور اس سے جو فیئر پلیئرز ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. جب